الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم حق کے ساتھ آپ کو سناتے ہیں۔ اللہ کی باتوں اور اس کی آیتوں کے بعد کون سی بات لائی جاتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ آج ہماری سورہ الجاسیہ کی آیہ مبارکہ 6 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامنے اس سے پہلے آیہ مبارکہ 5 کا کل حصہ رہ گیا، اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے نظام کائنات کا ذکر کیا اپنی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ بات واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ، اس کا وحدہ لا شریک ہونا، اس کا واحد ہونا، اکیلا ہونا، اس کا ازل سے قائم ہونا، ابد تک رہنا، یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ان کی میں اصل حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ پہلے ارشاد فرمایا یومنون، پھر یوقنون، پھر یاقلون۔ ایمان ہے، یقین ہے اور عقل ہے۔ اب سب سے پہلی بات کہ جب اللہ کے رسول آ گئے اور انہوں نے اللہ کی توحید کا اعلان کر دیا تو وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول کی باتوں کو مان لیا تو اللہ نے انہیں صاحب ایمان بنا دیا۔ دوسرے ہیں یوقنون۔ فرمایا یوقنون اس کے لیے ہے کہ جو ابھی صاحب ایمان نہیں ہوا لیکن وہ تلاش رکھتا ہے کہ مجھے نیک اور اچھا اور سیدھا راستہ مل جائے، تو فرمایا پھر وہ ہمارے ان معاملات کے اوپر یقین کر لے کہ اس کو بنانے والا یقیناً کوئی ہے، تو فرمایا یہ نظام کائنات کا یقین اسے ایک دن ضرور اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچا دے گا۔ تیسری بات یاقلون، عقل سے ہے۔ فرمایا یہ اس لیے ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ صاحب ایمان بھی نہیں ہے اور وہ یہ جستجو بھی نہیں رکھتا کہ مجھے اللہ مل جائے، تو فرمایا ایک کامن سینس جو ہوتی ہے، عقل جو ہوتی ہے، اللہ نے وہ سب کو ودیت کی ہے، سب کو اللہ نے وہ عطا کی ہے، تو فرمایا جس کے پاس ہلکی سی بھی فکر، سوچ اور عقل ہے، جب وہ ہمارے نظام کائنات کو دیکھے گا تو اس کی عقل گواہی دے گی کہ واقعی کائنات کو چلانے والا ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب یہاں پہ مفسرین نے بڑی خوبصورت ایک بات نکالی کہ وہ لوگ جو اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتے، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو عیسائیوں میں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، ان کو اللہ کہتے ہیں۔ بعض وہ لوگ ہیں جو یہودیوں میں سے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، نقل کفر کو فرنا باشد۔ بعض وہ لوگ ہیں جو ہندوستان میں دیوتاؤں کو، دیویوں کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ تو ان سے ایک عقلی سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے نظام کائنات کو دیکھیے، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، کہکشائیں، فضائیں، ہوائیں، سمندر، دریا، یہ تو تب سے چل رہے ہیں جب نہ موسیٰ علیہ السلام تھے، نہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، نہ عزیر علیہ السلام تھے۔ ان سے سوال یہ ہے کہ اگر یہ خدا ہیں، اگر انہیں تم خدا مانتے ہو تو یہ بتاؤ جب یہ کائنات میں ہی نہیں تھے تو کائنات تو پھر بھی چل رہی تھی۔ جب کائنات میں موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، سورج تب بھی تھا، چاند تب بھی تھا، زمین تب بھی تھی، آسمان تب بھی تھا، دریا تب بھی تھے، سمندر تب بھی تھے، ہوائیں تب بھی چلتی تھی۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نہیں تھے کائنات میں، جب ان کا وجود بھی نہیں تھا، تو اس وقت بھی یہ نظام کائنات تو چل رہا تھا۔ سورج اور چاند تو تب بھی تھے،
یہ دیوی دیوتاؤں جب یہ سارے ان کے نہیں تھے، نظام کائنات تو تب بھی چل رہا تھا، تو پھر ماننا پڑے گا جب ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا جنہیں تم خدا کہتے ہو، اس وقت بھی خدا کا نظام چل رہا تھا، تو خدا تو پھر وہی ہوا نا، جب کچھ نہیں تھا تب بھی اسی کا نظام موجود تھا۔ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے۔ توحید کا جو درس ہے یہ بڑا اہم ترین درس ہے، اور اس وقت یہ خصوصاً جب سے چائنیز جو ہیں یہ دنیا کی سپر پاور بننے کی کوشش میں لگے ہیں، جہاں یہ اپنی معیشت کو مضبوط کر رہے ہیں، وہاں یہ اپنی تھیوری اور اپنے جو ایک فیتھ تھیوری ہے اس کو بھی یہ بہت زیادہ پرموٹ کر رہے ہیں۔ چائنیز جب تک زیادہ یہاں پہ آئے ہیں تو ہمارے جو عقیدے ہیں اور ہماری جو خاص طور پر میڈیکل کی دنیا کے جو ینگ ہیں اور ہمارے ینگسٹ ہیں، وہ بہت زیادہ شکوک و شبہات کا شکار ہیں خدا کے تصور کے بارے میں، نعوذ باللہ۔ یہ میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں، میرا ایک شعبہ ہے کالج یونیورسٹی میں پڑھانے کا، تو وہاں پر یہ چیزیں بچے سوال کرتے ہیں، بچے ڈسکس کرتے ہیں۔ صرف یہ تو نہیں کہ مسجد سے حجرہ اور حجرہ سے مسجد، اس چیز نے بڑا نقصان دیا ہے۔ جب ہمارا مبلغ جو ہے وہ صرف حجرے سے مسجد اور مسجد سے حجرے کا رہ گیا تو اس کو تو معاشرے کا پتہ ہی باقی نہیں چلا کہ معاشرے کے باقی مسائل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ حجرہ اور مسجد نبوی اور حجرہ، حضور کی ایسی زندگی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے زندگی کے ہر شعبے میں دیکھا ہے، سرکار کو ہر شعبے میں دیکھا ہے۔ سرکار سپہ سالار بھی تھے، سرکار جنگجو بھی تھے، سرکار مبلغ بھی تھے، سرکار معلم بھی تھے، سرکار امام بھی تھے، سرکار گھر کے شوہر بھی تھے، اپنی ازواج مطہرات کے گھر کے سربراہ بھی تھے، ریاست کے سربراہ بھی تھے، معاشرے کے معاملات میں پڑوسی بھی تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے رشتہ دار بھی تھے، رشتوں کو بھی نبھاتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ جا کے گفتگو بھی کرتے تھے، سرکار غیر مسلموں کے پاس جا کے بیٹھا بھی کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کے پاس جا کر ان کی باتوں کو بھی سنا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر لوگ انتہائی بہیمانہ اور وحشیانہ انداز میں لوگوں سے سلوک کرتے، سرکار جا کے غریبوں کی آواز بھی بنا کرتے تھے، سرکار وہاں جا کر ناداروں کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے تھے، ابو جہل کے مظالم کے خلاف آواز بھی اٹھاتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور دراز جا کر لوگوں کے سفیروں سے اور باقی شہنشاہ اور ملک کے جو لوگ تھے ان کو اب لیٹر بھی لکھا کرتے تھے۔ خطوط مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کے نام آج بھی دنیا کے پاس موجود ہیں۔ تو کیا زندگی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں؟ آپ نے اسلام کو حجرے یا مسجد تک نہیں رکھا۔ اگر حجرے اور مسجد تک کا اسلام ہوتا تو سرکار کی ذات کو آج دنیا تسلیم نہ کرتی۔ زندگی کے ہر شعبہ میں آج دنیا کا نان مسلم بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار ہے اور وہ تسلیم کر رہا ہے اور مان رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ اگر دنیا میں ہر شعبہ میں اگر کسی کا ہمیں پریکٹیکل نمونہ ملتا ہے تو وہ صرف محمد عربی کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں اس نظریے کے سخت خلاف ہوں، میں ببانگ کے دوہل کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا سے کئی لوگ کہاں تک سن رہے ہیں، میں اس نظریہ کے سخت خلاف ہوں کہ حجرے سے مسجد اور مسجد میں حجرہ، یہ کون سا دین اور اسلام؟ یہ کوئی دین اور اسلام نہیں ہے، نہ رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ یہ ہمارے نبی کے صحابہ کرام کا ہے، نہ یہ سرکار کے آل پاک کا۔ اگر حجرہ ہوتا تو حسین پاک اپنے سارے خاندان کو ذبح کیوں کرواتے؟ یزید نے واضح طور پہ کہا تھا، یزید نے واضح اعلان کیا تھا، اس نے کہا جناب مدینے میں آپ رہیں، آپ مسجد نبوی کی امامت لے لیں، آپ کے لیے جناب وظائف بے شمار ہوں گے، آپ کو مشاہرہ بے شمار دیا جائے گا، 1000 درہم دینار آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، آپ مسجد سنبھالیں،
مسجد میں رہیں، اپنے حجرے میں رہیں، آپ وہاں نمازیں پڑھائیں، آپ وہاں جو کرنا ہے آپ مسجد میں کریں، اپنے حجرے میں رہیں، آپ کو باقی کاموں سے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس نبی کا نواسا ہوں جس نے ریاست کے نظام کو سب سے پہلے دنیا کو چلا کے دکھایا، جس نے باطل کے ایوانوں کو لرزا کے رکھ دیا تھا۔ فرمایا میں اس کا نواسا ہوں، اور میں اس کا نواسا ہوں جس نے فرمایا جو ناحق کو دیکھ کر بھی حق کی آواز بلند نہ کرے، تو فرمایا وہ ایمان کے کمزور ترین درجے پر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری رگوں میں خون تو مصطفیٰ کو اور میں ایمان کے کمزور درجے پہ بیٹھا ہوں؟ یزید کو آپ کی امامت پر، آپ کے حجروں میں بیٹھنے پر، آپ کے حضور کے نواسا ہونے پر اسے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، کوئی اعتراض نہیں تھا اس وقت۔ بیٹھے رہیں آپ جو جگہ چاہتے ہیں ہم آپ کو وہ دے دیتے ہیں، آپ کوفے میں جانا چاہتے ہیں آپ کوفے میں چلے جائیے، آپ آرام سے رہیں۔ فرمایا نہیں، ہم حجرے میں اور مسجد تک نہیں رہیں گے، ہم باہر لوگوں میں اور رسول اللہ کی امت میں آ کر زندگی کے ہر شعبے میں حق کی آواز کو بلند کر کے دکھائیں گے۔ سوال یہ ہے، اگر ہم نے یہ ہماری پوری جنریشن جو مسجد سے باہر ہے، جو مسجد میں ہیں وہ تو بہت تھوڑے لوگ ہیں، وہ تو صرف 3 سے 4% لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہیں، 96% لوگ تو مسجد سے باہر ہیں۔ اگر علامہ صاحب مسجد میں بیٹھ کے تبلیغ کر کے حجرے میں چلے گئے اور حجرے سے آ کے مسجد میں بیٹھ کے تبلیغ کر دی تو یہ وہ 96% جو لوگ ہیں وہ تو پھر محروم ہو گئے۔ یہ کتنے کے لوگ ہیں جو آپ بیٹھے ہیں؟ کتنے کی یہ آبادی ہے اور یہ کتنا پرسنٹیج ہے؟ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ باہر کتنی آبادی ہے جو اس جگہ سے محروم ہے، ان کے لیے دعا کو ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس محرومی سے محفوظ رکھے اور اللہ انہیں ہدایت دے دے اور آ جائیں وہ اللہ کے گھر میں۔ لیکن ہم نے ان تک پیغام تو پہنچانا ہے، ان تک بھی جانا ہے، ان تک بھی اپنی آواز کو پہنچانا ہے تاکہ کل قیامت کے روز ہم ان کے لیے اللہ کے حضور حجت تو کر سکیں، کل ہم اللہ کے حضور یہ بات تو کر سکیں مولا ہم نے تیرے پیغام کو پہنچایا تھا۔ آج ہمارا ان سے سوال ہے یہ کیوں نہیں آئے تھے اس راستے پر، وہاں سوال ہم کریں گے۔ آج دنیا میں ہم سے لوگ ہلکی سی بات ہو نا، ہلکی سی کمزوری ہو جی باتیں شروع کر دیتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں۔ ایک وقت آنے والا ہے جب میں سوال کروں گا، وہ وقت آئے گا اور وہ سوال بڑا مشکل ہوگا کیونکہ اللہ کی ذات سامنے ہوگی۔ یا اللہ میں صدا لگاتا رہا، یا اللہ میں ہر چیز کو چھوڑ کر بالائے طاق رکھ کے مشکلات اپنے جسم پہ برداشت کر کے مولا میں تیری آواز پہنچاتا رہا، یہ لوگ نہ آئے، نہ سنا، اس آواز پہ عمل نہ کیا، مولا آج میں ان سے اپنے حق کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے اس سوال کا جواب دیا جائے، اور یہ دینا پڑے گا۔ اس پر بے شمار حدیثیں موجود ہیں، اس پہ پھر کبھی پورا ٹاپک رکھیں گے کہ مبلغ کی کیا ذمہ داری ہے اور مقتدی کی کیا ذمہ داری ہے۔ اب یہاں پر اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے اسلام کا حسن یہ ہے کہ ہمارا اسلام ایک واحد ضابطہ حیات ہے، اسلام ایک واحد ضابطہ حیات ہے، اس لیے یہ مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے۔ اسلام کو مذہب نہ کہا کرو، اسلام کو دین کہا کرو۔ دین ہے، اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے، دین ہے۔ مذاہب باقی تھے جو محدود تھے، اسلام دین ہے جس نے دنیا کے ہر شعبے کے لیے ہمیں ایک ماڈل دیا ہے، ہمیں رول ماڈل دیا ہے۔ تجارت کرنی ہے تو کیسے، ملازمت کرنی ہے تو کیسے، رشتہ داروں میں رہنا ہے تو کیسے، پڑوسی کے ساتھ رہنا ہے تو کیسے، استاد کے ساتھ بولنا ہے تو کیسے، بڑے کے ساتھ بولنا ہے تو کیسے، چھوٹے کے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو کیسے۔ اسلام نے ایک ایک چیز کو بیان کیا، تو فرمایا اگر ان باتوں میں تم غور کرو، دیکھو، تو تمہیں عقل بھی بتائے گا، تمہارا یقین بھی بتائے گا کہ اس کائنات کو بنانے والا ایک وحدہ لا شریک ہے اور وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے۔ یہ توحید کا درس جو ہے یہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ کو عرض کر دوں کہ ہمارے صاحب ممبر لوگ شاید اس کا ادراک نہیں رکھتے یا وہ اسی تک محدود ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس پہ آواز نہیں اٹھاتے۔ میں بار بار یہ آواز اٹھاتا ہوں اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ بڑی سینسیٹیوٹی کی یہ بات کر دیں
کہ نان مسلم بڑی سازش کے ساتھ اور بڑی خفیہ تدبیر کے ساتھ ہمارے اندر سرایت کرتا جا رہا ہے اور کر چکا ہے. اور میں بار بار نام لے رہا ہوں چائنیز کا، چونکہ یہ کسی مذہب کو نہیں مانتے، یہ کسی نظریے کو نہیں مانتے. عیسائی یہودی تو پھر بھی چلیں، ایک اہل کتاب ہے نا، اور ایک نظریہ رکھتے ہیں اور ایک سوچ موجود ہے، ان کے بارے سب کو پتہ ہے. خطرناک وہ دشمن ہوتا ہے جو دوست کی شکل میں آپ کے ساتھ دشمنی کر جاتا ہے. دشمن کا تو پتہ ہی ہے دشمن دشمنی کرے گا. خطرناک وہ ہوتا ہے جو دوستوں کی صورت میں آ کے دشمنی کر جاتا ہے، جسے منافق کہا جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں کافر کو اتنا برا نہیں کہا جتنا منافق کو برا کہا. کافر کی وہ سزا نہیں ہے جو اللہ نے منافق کی سزا رکھی ہے. فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. کافر اوپر، اس سے نچلے گڑھے میں منافق ہوں. تو خدا را ان سازشوں کو بھی دیکھو. صرف معیشت کی بات نہ کرو. معیشت بھی اسلام کی ہے، لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ اپنے عقائد اور نظریات ہیں. ان نظریات پر بھی، ان چیزوں پر بھی پیرا دو. یہ آپ کے سیاستدانوں نے پیرا کیوں نہیں دینا جن کے پیچھے آپ اپنے تن من دھن قربان کرتے ہیں اور اپنے جسم کو زخمی کروا لیتے ہیں اور اپنی قربانیاں دیتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں سے لڑ پڑتے ہیں اور دوستوں سے لڑ پڑتے ہیں. انہوں نے آپ کے نظریات پہ، عقائد پہ کوئی نہیں پیرا دینا. ان کو تو خود صورت اخلاص نہیں آتی، آپ کے کیا پیرے دیں گے؟ یہ انہوں نے کیا آپ کے پیرے دینے؟ ان کا ایک ہی پیرا ہے، کرسی کرسی کرسی. بس یہ صرف کرسی کے پہرے دار ہیں. جس سے چھن جائے گی وہ چیخے گا، چلائے گا. جس کی ہڈی نکل جائے گی وہ چلائے گا. خدا را خود سوچیں آپ اور اپنے نظریات کے لیے کچھ خود کریں. جہاں سے نظریات کی تربیت ہوتی ہے اس محفل میں آئیں، اس مجلس میں آئیں، اس سوچ کی طرف آئیں، اس فکر کی طرف آئیں، تاکہ ہمارے نظریات کی جو دیوار ہے وہ محفوظ رہ جائے. تو رب تعالیٰ نے عقل کے حوالے سے میں بات عرض کر دوں. ابھی میں حدیثیں 3-4 میں نے حدیثیں بڑی عقل کے حوالے سے. سرکار دو عالم حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں، اور حدیث یہ امام بہقی نے اپنی شعب الایمان میں اس کو نقل کیا، اور حدیث کا نمبر ہے 4316 حدیث کا نمبر ہے. اس میں آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب عقل کو پیدا کیا تو فرمایا اے عقل کھڑی ہو جا. عقل کھڑی ہو گئی. فرمایا بیٹھ جا. عقل بیٹھ گئی. فرمایا دائیں گھوم جا. عقل دائیں گھوم گئی. فرمایا بائیں گھوم جا. عقل بائیں گھوم گئی. اور اس کے بعد اللہ نے اس کو مخاطب کیا اور فرمایا اے عقل، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تیری وجہ سے لوگ میری رضا حاصل کریں گے اور تیری وجہ سے لوگ میری ناراضگی مول لے لیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ تجھے لوگ کس انداز میں استعمال کرتے ہیں. تجھے میں نے بہت بڑی طاقت کے ساتھ پیدا فرما دیا. اس لیے اللہ سے عقل سلیم مانگا کرو. اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما، عقل سلیم عطا فرما. مولا وہ عقل عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے. یہی سوچ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور یہی سوچ ہمیں اللہ سے دور کر دیتی. سوچ کے زاویے. دوسری حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عقل کی نعمت اللہ تعالیٰ جس کو جتنا زیادہ عطا فرماتا ہے وہ مالک اتنا زیادہ اس پر مہربان ہوتا ہے. اور یہاں پر ایک حدیث میں نے کمال کی بڑی، ہمارے اساتذہ بھی ہمیں یہ ہر مرخرف ایک پوری بیماری ہے اس کا حوالہ سے. سرکار نے فرمایا جیسے جیسے عمر گھٹتی جاتی ہے تو انسان کی عقل کم ہوتی جاتی ہے. اب یہ بڑا اہم سوال تھا، بڑی اہم آپ کی سرکار کی بات تھی. سرکار جب یہ فرما رہے ہیں تو یہ فرماتے ہوئے اچانک سرکار نے ساتھ ہی فرمایا، سرکار نے فرمایا سنو خبردار، جس کو اللہ تعالیٰ دین عطا فرمائے گا اس کی عمر جیسے جیسے بڑھتی چلی جائے گی، بڑھیپے میں آتا جائے گا، اللہ اس کی عقل کو مضبوط کرتا چلا جائے گا. یہ بالکل نیچر کے خلاف قاعدہ ہے. سائنس مان چکی ہے حضور کی اس حدیث کو، آج میڈیکل مان چکا ہے. عام کہتا ہے نا جناب جب بڑھیپا اور بچپن ایک جیسا ہو جاتا ہے، جیسے جیسے عمر کم بڑھتی چلی جاتی ہے عقل کم ہوتی چلی جاتی ہے.
لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے پاس اللہ نے دین کی دولت سے اسے نوازا ہوگا، فرمایا جیسے جیسے بزرگ ہوگا اس کا علم اور بڑھتا چلا جائے گا۔ ہمارے اساتذہ شیوخ الحدیث جیسے جیسے وہ بزرگی میں جاتے تھے تو ان کا ایک ایک لفظ موتیوں کی طرح نکلتا تھا، اور وہ چیزیں ہم ان سے سیکھتے تھے، کمال کی بات۔ اور آخری وصال سے پہلے ان کے دروس کمال کے ہوتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ دین وہ نور اور روشنی ہے جو انسان کی عقل کو اور زیادہ تقویت اور مضبوط کرتا ہے۔ کسی نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ میری جو عقل ہے یہ ویک ہوتی جا رہی ہے، میرا حافظہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو میں اس کا کیا کروں، اس کا علاج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے شروع کر دو، اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط فرما دے گا۔ گویا اگر تعلق رب سے جڑ جائے تو یہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب عقل سلیم کے حوالے سے آگے جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں، اللہ نے بار بار یہ بات فرمایا یہ آسمانوں کا، زمین کا نظام، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم پہ تلاوت کرتے ہیں اور حق کے ساتھ، تو ان باتوں کے بعد تم اللہ تعالیٰ کی اور آیتوں پر کیا تم ایمان نہیں لاؤ گے؟ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد فرمایا گیا کہ اب بھی تم اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ القصہ مختصر آج کا جو ہمارا اہم ترین موضوع تھا، جو قرآن پاک نے ایک آیت میں جو وضاحت فرما دی، ابھی بھی اس پر بہت ساری تفسیر جو میں نے پڑھی، بہت ساری، باقی وقت ختم ہو گیا، میں سمیٹ رہا ہوں اس کو ایک آدھے جملے کے اندر، کہ رب قادر کا وجود اگر نبی اور رسول نہ بھی آتے تو اگر جس کے پاس عقل ہے یہ عقل بھی گواہی دیتی اور عقل بھی یہ بتاتی کہ واقعی اس کائنات کا ایک ہی خدا ہے جو سارے نظام کو ایک انداز میں چلا رہا۔ نظام کائنات کی وحدت، نظام کائنات کا واحد ہونا، یہ بول بول کے بتا رہا ہے کہ ہمیں چلانے والا بھی واحد ہے۔ جیسے ہم واحد اور وحدت کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، اس طرح ہمیں چلانے والا بھی وحدہ لا شریک ہے، اور یہی وحدت الوجود کا سب سے بڑا درس ہے جس کا پیغام ہمارے بڑے صوفیاء دیتے چلے گئے، اور لوگ اس کو سمجھنے میں بڑا عرصہ لگا دیتے ہیں کہ وحدت الوجود کیا ہے۔ وحدت الوجود یہی، اگر نظام کائنات کی وحدت کو سمجھ لیا جائے تو وحدت الوجود کا نظریہ سمجھ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور اللہ سے ہم یہ دعا مانگے مولا ہمیں عقل سلیم عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔